غلام ہے تم سے نیچے ہیں، ان سے برا سلوک نہ کرنا۔ بس یہ دو باتیں پلے باندھو، نہ پیدا کرنے والے کو بھولنا، اس کے سامنے جھکتے رہنا، اور جو تم سے نیچے ہوں زیر دستنارا ہمیشہ نیک۔ اگر تو اونچی منصب پر ہے، اونچی کرسی پر بیٹھا تو سوچ اللہ اس پر دوسرے کو بٹھا سکتا تھا۔ حکیم صاحب بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث پاک پڑھ رہے تھے کہ جو میرے ساتھ ظلم کرے اس کو معاف کروں۔ اب یہ بات ایسی خود قرآن نے کہا ما یلقا الا ذو حظ عظیم، یہ تو بڑی کسی نصیبے والے کو یہ بات نصیب ہوتی، کام بڑا مشکل کہ ظلم کیا اس نے، اب آپ کا موقع ہے، آپ صاحب قدرت ہیں، بدلہ لے سکتے ہیں، مگر معاف کرنا کہنے کے لیے آسان بات ہے، بہت مشکل۔ آدمی تو اس وقت آگ بولا ہوتا کہ میں اس کی بوٹیاں اڑا دوں۔ میں نے ایک وزیر اعظم کا واقعہ پڑھا، عباسی دور میں تھا، بڑا عالم بھی تھا، یحییٰ ابن حبیرہ، دربار میں وہ خود درس دیتا تھا، لوگ اس سے صحیح بخاری پڑھتے تھے، بڑی پیاری کتاب اس نے لکھی، 2 جلدوں میں اب چھپ گئی۔ جب وہ شرح کرتے کرتے صحیح بخاری کی اس حدیث پر پہنچا نا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ، جس بندے کے بارے میں اللہ کا ارادہ بڑھائی کا ہوتا ہے، اس پر انعام کرنا، اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے، دین کی سمجھ بہت بڑا انعام ہوگا۔ فقہ میں فقہ کا لفظ آ گیا، اب وہ اس طرف ہو گئے، 2 جلدوں میں کتاب بہت اعلیٰ، الافصاح امان الصحاح۔ آپ ہزاروں کتابیں فقہ کی پڑھیں، خلاصہ نہیں نکال سکتے۔ 4 امام جو ہیں ان کا خلاصہ شروع سے آخر تک مرتب کر دیا کہ کس بارے میں یہ متفق ہیں، کس بارے میں اختلاف۔ اتنی پیاری کتاب، 4 امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد، سب کا خلاصہ۔ تو بیٹھا ہوا تھا وزیر اعظم، پہلے بہت غریب تھا، ایک شخص قاتل تھا، اس کو لوگ لائے، سپاہی گرفتار کر کے لائے، وارث بھی مقتول کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ ساتھ ہمیں دلائیں، اس نے بھی اعتراف کیا کہ میں نے قتل کیا۔ اب وزیر اعظم نے ان سے پوچھا مدعیوں سے کہ کتنی دیت تمہیں مل جائے تو تم اس کو معاف کر دو۔ انہوں نے 80 دینار کا سونے کے پاؤنڈ، اس نے اپنی جیب سے نکال کر وہ 80 پاؤنڈ اس کو ان کو دے دیا، رہا کرا دیا، اور رہا کرانے کے بعد بھی پھر کچھ جیب سے پیسے نکال کر دینار اس کو دیا۔ اب لوگوں نے پوچھا کہ وزیر اعظم صاحب آپ نے اس آدمی سے ایسا سلوک کیا؟ اب کسی کو علم نہیں تھا کہ وزیر اعظم کی ایک آنکھ نہیں ہے، بظاہر ٹھیک تھی، نظر نہیں آتا۔ انہوں نے کہا تم نہیں جانتے کہ میری ایک آنکھ ٹھیک نہیں ہے، میں اسے دیکھ نہیں سکتا، اسی شخص نے میری آنکھ یہ تباہ کی۔ میں اس وقت طالب علم تھا، قریب تھا، یہ سپاہی تھا، آیا اور اس نے کچھ ٹوکرا سامان کا تھا اس کے پاس، سبزی وغیرہ، مجھے کہنے لگا اٹھاؤ، اور ساتھ ہی نہ ظالم نے ایک کوڑا مارا، میری آنکھ کا نور بہہ گیا۔ مگر آج میں وزیر اعظم میرے سامنے جب آیا تو مجھے یاد آ گیا کہ اب بدلہ لینے کا بھی موقع ہے، مگر نیکی کمانے کا وقت ہے۔ اس نے ظلم کیا تھا، میں عفو کر دوں تو انعام بڑھا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اس سے بڑا درجہ کیا ہو، اس لیے میں نے اسے نہیں بتایا، ان کو اس کی دیت پلے سے دی، اور ساتھ ہی جاتے وقت خرچ کے لیے پیسے دی۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یار درگزر کی باتیں بہت سنی ہیں، مگر یحییٰ نے تو حد کر دی۔